قسط نمبر 1718۔ تمہاری بات سچ ثابت نہیں ہوئی، روشنی کل ہی واپس کراچی آ گئی ہے۔ نہال ربیکا کے کیبن کے پاس جا کے خوشی سے بتا رہا تھا۔ اپنی بات غلط ہونے پر ربیکا کے چہرے پر ناگواریت پھیل گئی۔ اس کی نظریں نہال پر اٹک گئی تھی۔ نہال اسے ہر حالت میں چاہیے تھا۔ کیا پروف ہے کہ وہ باران کو چھوڑ کر؟ ربیکا نے ایک اور جال بجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی نہال درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ روشنی کے حیدرآباد جانے کے بعد نہال اور ربیکا کی ہلکی پھلکی بات چیت ہو گئی تھی، جس میں نہال نے ربیکا کو روشنی اور باران کے متعلق بتایا تھا۔ ربیکا نے نہال کی اس بات کا فائدہ اٹھا لیا تھا۔ نہال ربیکا کو شریف اور سادہ لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ربیکا ایک شاطر لڑکی تھی۔ پلیز اب یہ بات مت کہنا کہ روشنی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے مجھ سے کل کہہ دیا وہ شادی کے لیے تیار ہے، نہال طنزیہ لہجے میں کہتا ربیکا کو حیران پریشان چھوڑ کر اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ یہ ہاسپٹل کا ایمرجنسی روم تھا جہاں اس وقت وہ موجود تھا۔ کتنے سالوں سے اس نے کسی سادہ کلینک تک گرا نہیں دی تھی، اور اب اچانک سے وہ ایمرجنسی روم میں آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس باریک سی نلکی سے جدا کیا تو خون کی ننھی بوندیں اس کے ہاتھ کی پشت پر پھیلتی چلی گئی۔ وہ جھنجھلا کے اٹھ بیٹھا۔ نرس اس کی یہ حرکت دیکھ کر اس کے پاس آ کے اسے روکنے لگی، مگر وہ کسی کی سنتا کہاں تھا۔ اس ماحول سے گھبراتا ہوا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹرز اور نرس پریشان سے اس کے پیچھے لپکی۔ کوریڈورز میں بیٹھے ہاشم اور رحیم اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ گاڑی کی چابی دے ڈیڈ، اس نے بغیر کوئی لحاظ کیے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ اس کی آنکھ کے دوائی کے نشے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ باران کیا ہو گیا تھا بیٹا؟ ابھی تمہاری کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ تم ڈرائیونگ کر سکو، تم ابھی ڈسچارج بھی نہیں ہو۔ اندر روم میں جاؤ، ہاشم اسے نرمی سے سمجھانے لگا، مگر وہ اس وقت کسی کی سننے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے بے ذرائعیت سے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہاسپٹل کی حدود سے واک آؤٹ کر گیا۔ جبکہ اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر ہاشم اور رحیم اس کے پیچھے لپکے تھے۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ دل اب تک درد کر رہا تھا۔ ایک بار پھر روشنی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ ہمیشہ سے لاڈ پیار میں رہا تھا۔ اس کے ماں باپ حتیٰ کہ کبھی بے جان نے بھی اسے اونچی آواز سے مخاطب نہ کیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ اور پھر متاثر کن شخصیت کے باعث لوگ اسے عزت اور اہمیت دیتے تھے۔ ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے یہ تو اسے کبھی پتہ ہی نہیں تھا، اور جب آج روشنی نے اسے اس احساس سے روشناس کرایا تو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے آج تک صرف دھوکے کا نام کہانیوں میں سنا تھا، لیکن دھوکہ اسے مل گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ تو بڑے فخر سے کہتا تھا کہ اس کی زندگی میں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں پہلی جو لڑکی آئی تھی وہ اس کے ساتھ بہت مخلص تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ روڈ پر چل رہا تھا جب ہاشم نے اپنی گاڑی اس کے سامنے روکی۔ باران گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاشم جانتے تھے وہ کوئی بات نہیں مانے گا، اس لیے خود ہی اسے گھر چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ اس کی گاڑی یا والیٹ کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ہاشم کی بات سن کر باران بے تاثرہ چہرے لیے فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے؟ اس کے سپاٹ چہرہ دیکھ ہاشم ڈرائیونگ کرتے ہوئے مستفسر ہوئے۔ باران نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس سامنے کی جانب دیکھتا رہا۔ روشنی اور سیلا کراچی آ گئی۔ اس وجہ سے کوئی ٹینشن ہے؟ ہاشم نے اسے خاموشی پا کے اس کی پریشانی کی وجہ ڈھونڈی تھی۔ روشنی تم نے کچھ کہا ہے؟ ہاشم نے اگلا سوال داغا تھا۔ باران نے سرد نظروں سے گردن جمائے انہیں دیکھا۔ طبیعت ہی خراب ہوئی ہے ڈیڈ،
انسان ہوں، میں بھی بیمار ہونے کا حق ہے۔ وہ کسی کے سامنے خود کو کمزور پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر وہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے صفائی سے جھوٹ بولنے لگا۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ مجھے آفس سے پتہ چلا تھا کہ جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی اس وقت روشنی تم سے ملنے آئی تھی اور وہ تمہارے روم میں موجود تھی۔ پھر روشنی تم سے ملنے ہاسپٹل بھی نہیں آئی، حالانکہ 2 دن ہو گئے تھے۔ اور ہاسپٹل میں ہاشم کی بات وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا، مگر ایک دم ہی چونک گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ 2 دن سے وہ ہاسپٹل میں تھا۔ وہ خود حیران رہ گیا تھا، وہ اتنا مضبوط مرد اس طرح کسی کی بے وفائی پر کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، اس کے جس کے دل نے ٹوٹ کر روشنی کو چاہا تھا۔ روشنی کی بے وفائی پر اسی دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس میں باران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کا تھا جس نے روشنی کو پسند کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ ٹھوکریں بہت ضروری ہوتی ہے، جو ہمیں وقتی طور پر تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھوکریں ہمارے لیے کتنی ضروری تھی۔ وہ چائے بنانے کے بعد کپوں میں چائے انڈیل کر انہیں ٹرے میں رکھ کر کچن کی لائٹ آف کر کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ روشنی بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ مصروف تھی۔ سیلا نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تو سیلا کو دیکھ کر روشنی نے لیپ ٹاپ آف کیا اور سیلا کے سامنے ہو کے بیٹھ گئی۔ سیلا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، روشنی سنجیدگی سے اسے بولنے لگی۔ سیلا نے ہاں میں سر ہلا کے اسے بولنے کی اجازت دی۔ دیکھو سیلا، انسان کو وقت پر اپنی قدر اور اہمیت کا وہاں احساس دلانا چاہیے جہاں کے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہو۔ اگر وہ وقت پر ایسا نہیں کرتا تو ساری زندگی کی ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں ایک بیوی ہونے کے ناطے تم باران سے محبت کرتی ہو، لیکن کیا تم زندگی بھر اس کا یہی سلوک برداشت کرتی رہو گی جو وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے؟ اپنی زندگی تلاش کرو سیلا، بہت کر لی تم نے باران اور ان حویلی والوں کی خدمتیں۔ قسمت تمہیں موقع دے رہی ہے، تم پڑھو لکھو اور آگے بڑھ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ چھوڑ دو ان مطلبی لوگوں کو ان کے حال پر۔ جس دن تم خود کچھ بن جاؤ گی نا، دیکھنا تمہیں سب خود مل جائے گا۔ یہ دنیا مظلوم کو دباتی ہے اور طاقتور کے پیچھے چلتی ہے۔ تم کسی کی خدمتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھو اپنی بہن کو، میں نے زندگی کا ایک حصہ تنہا گزارا ہے۔ میں کسی کے محتاج نہیں ہوں، اس قابل ہوں کہ اپنا سب کچھ خود کر سکتی ہوں۔ جب میں کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ تم کیوں ان کمظرف لوگوں کے سہارے میں بیٹھی ہو؟ میں سپورٹ کروں گی تمہیں، بس تم خود کو مضبوط بناؤ۔ روشنی اس کا ہاتھ تھام کر بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات سمجھ کر سیلا نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ ہی مضبوط بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سیلا تجسس سے پوچھنے لگی۔ پڑھو لکھو اور جاب کرو، کامیابی ایک دم ہی نہیں ملتی، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ابھی تمہاری کوالیفیکیشن کم ہے، کہیں اسکول میں ٹیچنگ کرو، گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لو۔ آج چھوٹے کام سے شروع کرو گی تو دیکھنا کل کو کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگی۔ محنت کرو اور کھاؤ، لیکن 2 وقت کی روٹی کے پیچھے کسی کی ظلم برداشت مت سہو۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ سیلا کب تک کمزور اور ڈری سہمی لڑکی بن کے رہے گی؟ کب تک لوگوں کو خود پر ظلم کرنے کی اجازت دو گی؟ روشنی نے بہت احساس کے ساتھ پوچھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے آپ ہی، میں ایسا ہی کروں گی۔ سیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ سیلا، سب سے پہلے تو اپنا دل مضبوط کرو۔ میں باران کو اپنی سچائی بتا چکی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ اس کے آگے میری نہیں چل سکتی، مگر تمہاری چل سکتی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہو گی اور صاف انکار کر دو گی تو وہ تمہیں نہیں لے جا پائے گا، لیکن اگر تم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کے ساتھ چلی گئی تو پھر وہی سب شروع ہو جائے گا، اس کے اور حویلی والوں کے ظلم۔ روشنی نے اسے ایک اور بات سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر سیلا نے سر جھکا لیا۔ یہ سب اس لیے مشکل تھا، لیکن اب اس کے لیے مضبوط ہونا زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے دل میں کچھ سوچ کر
اس نے مانو خود سے ہی کچھ عہد کر لیا تھا۔ ہاشم اسے گھر لے آئے تھے۔ اس کی حالت کی وجہ سے کچھ دنوں تک ہاشم بھی وہیں رک گئے تھے۔ ملازم اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، مگر سب ہی نوٹ کر رہے تھے کہ اب وہ پہلے کی طرح غصہ یا چیخ پکار نہیں کرتا تھا۔ اکثر بے چین یا کہیں کھویا ہوا رہتا۔ آج کل وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی کمزور پڑ گئی تھی۔ 4 سال سے جس لڑکی کو وہ اپنا مانتا تھا وہ ایک دم ہی اتنی پرائی ہو گئی تھی جیسے ان دنوں کا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ سونے پر سہاگا اس کی بیوی، جس کے لیے اس کے دل کے کسی کونے میں محبت پکنے لگی تھی، وہ بھی روشنی کی بہن تھی۔ وہ تو کیا سیلا نے بھی باران سے بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا؟ ایسی کئی باتیں اس کے ذہن میں دوڑ رہی تھی۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ان کی باتوں میں وہ الجھ جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ سلیپنگ پلز لینا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، مگر اس کے دل کو اپنا چین نہ آیا۔ دل میں کہیں ایک آس تھی کہ شاید روشنی واپس آ جائے، شاید وہ کہہ دے کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ لیکن 1 ہفتہ ہو گیا تھا، روشنی نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ بھلے اس کے لیے زمین آسمان ایک کر دیں، آپ اس کے دل میں خود کے لیے محبت نہیں ڈال سکتے۔ آپ اس کے لیے خود کو خاص نہیں بنا سکتے۔ آپ اسے اپنے جذباتوں کا احساس نہیں دلا سکتے۔ جس طرح آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، وہی چیز آپ اس شخص کو خود کے لیے محسوس نہیں کروا سکتے، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ دونوں جملوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہلکی سی کروچ پر بھی تڑپ جاتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی بڑی سے بڑی تکلیف کو نظر انداز کر دیتا ہے، جبکہ سامنے والا بیچارہ اس خوش فہمی میں رہ جاتا ہے کہ انسان کی تکلیف سے قابل کو بھی تکلیف ہوگی، اس کے تڑپنے سے وہ بھی تڑپے گا، اس کے رونے سے وہ بھی روئے گا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بالآخر آج باران نے خود ہی اپنا فون اٹھا کے روشنی کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا، شاید اس نے اپنا فون نمبر تبدیل کر لیا تھا۔ باران سخت مایوس ہوا تھا۔ دل میں جو ایک امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھائی اور سو گیا، کیونکہ اگلے دم سے اس نے دوبارہ آفس جوائن کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اظہر انکل کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نہال اور روشنی دونوں ہی بہت خوش تھے۔ روشنی سیلا کے ہمراہ اظہر انکل کے گھر آ گئی تھی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور 2 دن بعد روشنی اور نہال کی مایو تھی۔ اظہر انکل اور ان کی بیگم روشنی کے لیے ساری شاپنگ کر چکے تھے، بس جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ روشنی اور سیلا نے مل کر کر رہی تھی۔ روشنی چاہتی تھی بے جان بھی اس کی شادی میں شرکت کرے، لیکن بے جان اپنے پوتے پر اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ اگر باران کو پتہ چل جاتا کہ بے جان روشنی کی شادی میں گئی ہے تو اس کا بے جان پر سے بھروسہ اٹھ جاتا۔ سیلا نے روشنی کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں سے گھلنے ملنے لگی تھی، بس اکثر وہ بے جان یا باران کو سوچ کر اداس ہو جاتی تھی۔ بے جان سے تو پھر بھی فون پر بات کر لیتی تھی، لیکن باران خان سے اس کا کسی قسم کا رابطہ نہیں تھا اور وہ اس سے کوئی رابطہ رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ گلابی رنگ کی قمیض پر پیلے رنگ کا لہنگا پہنی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے گھر پر آ کے ہی اسے تیار کیا تھا۔ لائٹ میک اپ اور پھولوں کی جیولری پہنے وہ بہت پرکشش نظر آ رہی تھی۔ وہ اظہر انکل کے گھر پر ہی تھی، مگر کل رات سے اس کا نہال سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سنگسار میز کے سامنے سے اٹھ کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اسے دیکھنے کے لیے سیلا کمرے میں آئی تو پہلی نظر روشنی پر پڑتی ہی اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ "بھابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔" سیلا نے پیار سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا، جسے دیکھ کر سیلا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ "تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو سیلا۔" روشنی نے نظر بھر کے سیلا کو دیکھا تھا، جو پیلے رنگ کی سادی سی فراق پہنی ہوئی تھی۔ میک اپ نام کی کوئی شے اس کے چہرے پر نہ تھی۔
بال چوٹی میں قید تھے جو کندھوں پر جھول رہی تھی۔ یہ تو آپ کی نظر ہے آپ ہی، ورنہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ خوبصورت تو آپ ہیں، آپ کی آنکھیں اور آپ کے بال ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت ہیں۔ سلا روشنی کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے معصومیت سے بولنے پر روشنی ہنس کر رہ گئی۔ میری نظر نہیں، تم واقعی بہت پیاری ہو سیلا۔ پتہ ہے اظہر انکل کہہ رہے تھے سیلا اتنی پیاری بچی ہے، اگر ان کا ایک اور بیٹا ہوتا تو وہ سیلا کو اپنی بہو بناتے۔ روشنی شرارت سے اسے بتانے لگی تھی، شکر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ویسے ہوتا بھی تو ہم اظہر انکل کی خواہش پوری ہو جاتی۔ سیلا نے کچھ سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیوں؟ روشنی چونک کر پوچھنے لگی۔ میں بیوی ہوں بڑے خان کی، ان کے نکاح میں ہوں۔ سیلا ایک دم ہی بول پڑی تھی، لیکن روشنی کی آنکھوں میں آمدنے والا غصہ دیکھ ایک دم چپ ہو گئی۔ سیلا میں نے تمہیں کہا ہے نا باران کو بھول جاؤ، اب میں تمہارے منہ سے باران کا نام نہیں سنوں۔ باران کے نام پر خود روشنی کا بھی موڈ خراب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دو ٹوک سیلا کو جتا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ایسے خوشی کے موقع پر بھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا ذکر کیا جائے۔ غلطی ہی تو تھا باران خان، روشنی کی اس کا ضمیر بار بار اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ نادانی میں اس نے باران کے ساتھ کتنا غلط کر دیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا تو انسان ہی، دل ٹوٹا تھا اس کا، جس کا روشنی کو بہت احساس تھا۔ اس وقت اس کے دل نے اسے سخت ملامت کی کہ کاش وہ ایک بار صحیح سے جان بین کر لیتی، پھر کوئی قدم اٹھاتی۔ سوری آپی، روشنی کو سوچوں میں گم دیکھ سیلا نے شرمندگی سے کہا تھا، کوئی بات نہیں میری جان، آئندہ خیال رکھنا۔ روشنی نے زبردستی سے مسکرا کے سیلا کی جانب دیکھا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیلا اس کی جانب سے کچھ محسوس کر لے۔ روشنی کو ہر حال میں مضبوط رہنا تھا، اگر وہ کمزور پڑ جاتی تو سیلا کا کیا ہوتا۔ اسے حیرت تھی باران کی طرف سے اب تک کوئی رد عمل نہیں ملا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی باران خان اتنی آسانی سے بیٹھنے والے میں نہیں ہے۔ آپی، روشنی کو سوچوں میں ڈبو دے کر سیلا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں، روشنی خیالوں سے نکل کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آپی، نہال بھائی بہت اچھے اور کیئرنگ ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے، میری دعا ہے کہ آپ دونوں ہمیشہ خوش رہے۔ روشنی کو دیکھ کر سیلا جذباتی ہوتی نم لہجے میں کہنے لگی، آمین۔ روشنی نے مسکرا کے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ آپی، آپ شادی کے بعد بدل تو نہیں جائے گی؟ مجھے بھول تو نہیں جائے گی؟ سیلا اب اپنے ڈر کا اظہار کرنے لگی۔ وہ یہی سوچ کر گائل ہو رہی تھی کہ اگر روشنی اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اسے بھول گئی تو وہ کیا کرے گی؟ حویلی تو وہ اب واپس جا نہیں سکتی تھی۔ پاگل، میں کیوں تمہیں بھولوں گی؟ بولنے لگی، اتنے عرصے بعد مجھے کوئی سگا رشتہ ملا ہے، میں اسے کیوں کھونے کا سوچوں گی؟ تم میری بہن ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم ایک پل بھی میری نظروں سے اوجھل کر۔ اس کے لیے میں نے اظہر انکل سے بات کر لی ہے، تم ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہو گی۔ روشنی نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ اس کی بات سن کر سیلا جواباً مسکرا دی۔ روشنی کے جواب سے وہ مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ تو سب سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ روشنی اور سیلا، آ جاؤ بیٹا، حال کے لیے نکلنا ہے۔ نہال کی امی نے کمرے کا دروازہ کھول کر انہیں اطلاع دی تو وہ دونوں اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دل ٹوٹنے کا درد دھیرے دھیرے غصے میں بدل رہا تھا۔ باران کے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ روشنی سے ایک بار پھر مل کے پوچھنا چاہتا تھا کہ اپنے ایک انتقام کے لیے اسے باران کے دل کو توڑنا ہی کیوں مناسب لگا۔ وہ اپنے آفس میں بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، پھر کسی خیال کے زیر اثر آفس سے نکل گیا۔ تیز رفتار سی گاڑی چلا کے وہ روشنی کے اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ڈور بیل بجائی تو چند پلوں بعد روشنی کی دوست فضا نے دروازہ کھولا۔ باران کوئی لحاظ رکھے بغیر زبردستی اندر گھس گیا تھا۔ روشنی، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ۔ وہ اپارٹمنٹ کے اندر آ کے زور زور سے چلانے لگا۔ فضا باران کی اس حرکت پر سبٹا کے رہ گئی تھی۔ آپ اس طرح کیوں اندر آ گئے؟ روشنی گھر میں نہیں ہے۔ فضا کو اب باقاعدہ اس مرد سے خوف محسوس ہوا تھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔
اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جسے دیکھ کر فضا کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس وقت وہ اپارٹمنٹ میں تنہا تھی۔ روشنی کی مایوں میں جانے کے لیے وہ تیار ہونے ہی والی تھی۔ اتنے میں باران آ گیا۔ فضا کو لگا شاید باران کو روشنی کی نہال سے شادی کا علم ہو گیا ہے۔ روشنی فضا کو ساری کہانی بتا چکی تھی، اس لیے فضا کو ہر بات کا علم تھا۔ کہاں ہے روشنی؟ اس کی بات سن کر باران سخت تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا اور دشتری سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، فضا نے گھبرا کے جھوٹ بولا تھا۔ خوف سے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ فضا کے اس جواب کی دیر تھی۔ پھر باران نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر گن نکال کر فضا کی پیشانی پر رکھ دی۔ باران کے اس عمل پر فضا کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ اتنا بھی شریف نہیں ہے باران خان جتنا ہلکے میں تمہاری دوست نے اسے لے لیا ہے۔ شرافت سے بتاؤ روشنی اور سلا کہاں ہے، ورنہ ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ باران اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ فضا نے توق نگل کر بولنے کے لیے الفاظ جمع کیے۔ روشنی کی آج مایوں ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ فضا کی بات سن کر باران خان ساکت و جامد رہ گیا تھا۔ کس سے ہو رہی ہے اس کی شادی؟ باران نے گن فضا کے ماتھے پر جمائی تھی تاکہ وہ ڈر کے سب سچ بولے۔ اس کا بچپن کا منگیتر ہے نہال، اس سے فضا نے خوف سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ جبکہ ایک اور انکشاف باران خان کو سر تاپا ہلا گیا۔ کہاں ہے روشنی؟ اس وقت وہ اپنے حواس بحال کرتے پوچھنے لگا، ورنہ اس وقت شدت سے دل کیا کہ فضا کی جگہ سامنے روشنی کھڑی ہو اور وہ اس کو جان سے مار دے۔ اپنے انکل کے گھر پر ہے وہ۔ فضا کی بات سن کر باران نے گن واپس جیب میں رکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، باران نے اسے حکم پیش کیا تھا۔ میں ایسے نہیں جا سکتی، وہ شادی کا گھر ہے اور میں ابھی تیار بھی نہیں ہوئی ہوں۔ فضا کو اس وقت بھی اپنی جان سے زیادہ اپنی تیاری کی فکر تھی۔ اس کی بات سن کر باران کا خون کھل گیا۔ چل رہی ہو یا پھر؟ باران نے ہاتھ اپنی جیب کی جانب بڑھائے، فضا کو ڈرایا تھا۔ نہیں، میں ایسے حلیے میں نہیں جاؤں گی، بھلے تم مجھے مار دو۔ فضا اب بچوں کی طرح رونے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل رف حلیے میں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ دے رہا ہوں تمہیں، جاؤ تیار ہو کے آؤ۔ باران اسے مخاطب کرتا وہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر خوش ہوتے فضا نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ پورے 10 منٹ بعد جلد بازی میں تیار ہو کے فضا باران کے ساتھ اظہر انکل کے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ اظہر انکل کا گھر اسے پتہ تھا، ایک بار وہ روشنی کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ باران سخت اشتعال میں تھا۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، جبکہ گاڑی کی اتنی تیز رفتار دیکھ کر فضا نے دعا کی تھی کہ وہ واپس گھر صحیح سلامت پہنچ جائے۔ دوست کی غلطی کی سزا اس کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ نہ جانے باران خان وہاں جا کے کیا تماشا کرتا، یہی سوچ کر فضا کو ٹینشن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اظہر انکل کے گھر پہنچے تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ باران کو لگا فضا نے اسے جھوٹ بولا ہے، اس لیے وہ غصے سے فضا کو گھورنے لگا۔ وہ سب شاید حال چلے گئے۔ اس کی غصے بھری نظروں کا جواب دے کر فضا گاڑی میں بیٹھ کر اسے حال کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ اگلے پل باران نے گاڑی دوسرے سڑک پر موڑ لی تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی ساری چیزیں اٹھا کے دیوار پر مار رہی تھی۔ اس کا دیوانہ پن ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آج نہال کی مایوں تھی اور نہال نے اسے بھی انوائٹ کیا تھا۔ نہال اب تک اسے سمجھا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے جذبات سمجھ سکا تھا۔ وہ نہال کے لیے اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا روشنی کو ختم کر کے خود نہال سے شادی کر لے۔ کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز سن کر اس کی ممی کمرے میں آئی تو ہر چیز کو ٹوٹا ہوا پایا۔ وہ غصے کی ایسی ہی تھی، جب اسے طیش آتا تو ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیتی۔ ربیکا، یہ کیا فالتو حرکت کی ہے تم نے؟ اس کی ماں غصے سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، پلیز آپ اس وقت یہاں سے چلی جائیں۔
ربیکہ نے غصے سے انہیں مخاطب کیا تھا، آنے دو، تمہارے باپ کو بتاتی ہوں کیا حرکتیں کر رہی ہو تم۔ وہ اسے وارننگ دے کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ ربیکہ بیڈ پر سیدھی لیٹ کر کچھ سوچنے لگی۔ اگلے پل وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری میں سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ بہت خوبصورت چھوٹا سا ہال تھا، چونکہ روشنی کے تو کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے اور اظہر انکل نے اپنے چند رشتہ داروں کو اس دعوت میں مدعو کیا تھا، اس لیے یہ ہال ان کے حساب سے کافی تھا۔ ہال کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ چاروں جانب خوبصورت پھول اور فانوس لگے ہوئے تھے۔ گیندے کے پلوں سے سجے ہوئے صوفے پر روشنی اور نہال بیٹھے تھے۔ نہال بھی پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، سب کی نظروں سے بچ کے نہال نے دھیرے سے روشنی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنی نے شرما کے گردن جھکا لی۔ نہال اس کی حالت سے محظوظ ہوتا مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ میری شرمیلی دلہن۔ اگلے پل وہ پھر شرارت سے روشنی کے کان میں بولا تھا۔ اس بار شرمانے کے بجائے روشنی نے اسے گوری سے نوازا، کیونکہ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے کچھ لوگ منہ دبا کے ہنس رہے تھے۔ ڈرو مت، اب ہماری شادی ہونے والی ہے، اب ہمیں کوئی کچھ نہیں بول سکتا، نہال نے ڈٹائی سے پھر اس کے کان میں جھکتے ہوئے کہا تھا۔ نہال، اب تم نے مزید کچھ بولا تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ روشنی نے بچوں کی طرح منہ بسور کر نہال کو دھمکایا تھا۔ اس کی دھمکی کو سیریس لیتا نہال اس سے دور ہو کے بیٹھ گیا۔ اظہر انکل اور ان کی بیگم نے دونوں کی رسم شروع کر دی تھی۔ ماما، یہ لڑکی کون ہے؟ نہال کے ماموں کے بیٹے ثاقب نے سلا کو دیکھ کر اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی، یہ روشنی کی چھوٹی بہن ہے، سلا۔ ثاقب کی ماں نے اسے جواب دیا تو اسے سلا کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی۔ سلا اس کی نظروں کے عین سامنے اسٹیج کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سلا کی جانب بڑھ گیا۔ مس سلا، کیسی ہیں آپ؟ ثاقب سلا کے برابر میں کھڑا ہو کے دھیرے سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر سلا چونک گئی۔ اس نے ثاقب کو کوئی جواب نہ دیا بلکہ گھبرا کے وہاں سے چلی گئی۔ ثاقب پھر اس کی طرف چلا گیا۔ وہ سلا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سلا جہاں بھی اسے دیکھتی وہاں سے غائب ہو جاتی۔